ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ لیں، سفید کپڑے میں، کاغذ میں یا ٹشو میں لپیٹ کے سامنے رکھ لیں، اپنے ناخن کو دیکھتے ہوئے جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں ایک تسبیح پڑھیں۔ آپ کچھ عرصہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب آئے گا۔ چند منٹ کا عمل ہے اور چند منٹ کا عمل آپ کو زندگی میں بہت نفع دے گا۔ اچھا، پھر ٹوٹکا بھی بتا دوں ایک چھوٹا سا۔ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ دنیا کی کوئی بیماری، جادو، جنات، اثرات، بندشیں آپ کے ساتھ ہیں، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ لیں، سفید کپڑے میں، کاغذ میں یا ٹشو میں لپیٹ کے سامنے رکھ لیں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک 3 بار، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی بیماری کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکل کا، جادو جنات اثرات بندشوں کا، اپنی کسی ناکامی کا، اپنی کسی مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنے ناخن کو دیکھتے ہوئے جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے یہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد دفن کر دیں۔ آپ کچھ عرصہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب آئے گا، حیرت انگیز انقلاب آئے گا، اور یہ مسائل حل ہوں گے، اور ان کو کسی مٹی میں دفن کر دیں۔ ہر دفعہ کر لیں، کبھی کبھار کر لیں، میں تو چاہوں گا ہر دفعہ کر لیں۔ ہاتھ پاؤں کو ناخن کاٹ کے کبھی نہ پھینکیں، اس کو محفوظ رکھیں، عمل کر لیں۔ چند منٹ کا عمل ہے اور چند منٹ کا عمل آپ کو زندگی میں بہت نفع دے گا، بہت فائدے دے گا۔ اچھا، ایک عمل کر دیجئے گا، بلکہ 2 چیزیں بتاتا ہوں، 2 کر لیجئے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے تنہائیوں کا تقویٰ ملے اور میری نظریں، میرے کان، ناک، میرے جذبے، وہ کیا کرے؟ ایک بار سورۃ الحاق التکاثر پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، دن میں بار بار چند بار پڑھ لے، ایک بار صرف سورۃ الحاق التکاثر۔ میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی۔ جو کہتا ہے اللہ میرا من میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ میں تو تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں، پر میرا نفس شیطان مجھے تیرے قریب نہیں آنے دیتا، اور دوسرے لفظوں میں اے اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ وہ سورۃ الحاق التکاثر سے دوستی کر لے، بہت کمال عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسری چیز، اس چیز پہ بھی آپ ضرور توجہ کیجیے گا۔ جب کوئی چیز ہضم نہ ہو رہی ہو نا، تو پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، پیاز کے چمچ سے، پیاز کے چھلکے اتارے، پیاز کی تہ اس کا بنائے چمچ، اس کو تھوڑی تھوڑی شہد لگا کے کھائیں۔ کوئی بھی چیز جب ہضم نہ ہو رہی ہو اور ساری ہاضمے کی گولیاں پھکیاں، الٹیاں ہوں، فلاں ہوں، موشن ہوں، فلاں ہوں، بس چاہے شہد کے چمچ سے، پیاز کے چمچ سے شہد 2-3 چھلکے کھا لیں، تھوڑی سی شہد لگا کے کھا لیں، وقفے سے آپ اپنی صحت کو دیکھیں گے، کمال صحت ہوگی۔ پیاز ہر جگہ میسر ہے، ہمارا پیاز تو کچھ نہیں۔ میں روس کی ایک ریاست میں گیا، وہاں تو پیاز ایسے تھوڑا سا اٹھایا، ناک اور منہ سے پانی، اتنا تیز پیاز ہے۔ میں ایک اور جگہ گیا کسی ملک میں، میں نے وہاں لہسن پڑا تھا، وہ منہ میں ڈال لیا غلطی سے، یا کریم، ہمارا تو پیاز ہی نہیں رہا، وہ دیسی پیاز ہوتا تھا۔ جو میسر ہے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور روحانی عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو بہت فائدے ہیں۔ اچھا قبلہ، میں میوزیم میں نظر گئی ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے بڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا، تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں۔ یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی۔ مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں۔ جی ہاں، پرانا چرخہ ہے، اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پرانا حقہ ہے، اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہی ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے،
اچھا یہ قالین جی قالین جو دری ہے دری یہ اونٹ کے بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے. اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل. یہ اصلی چیتے کی کھال ہے, اصلی چیتا ہے. اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی قبلہ اس کی کیا یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا کانسی پیتل استعمال کرتے تھے. بے اولادیاں نہیں تھیں, بیماریاں نہیں تھیں, بڑھاپے نہیں تھے اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی, لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے, ریڈیو ہے, پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے, یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے, شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی ایک محبت ہے اپنے میرے وطن سے, مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے. تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی. یہ دیکھیں نا یہ شہداء کی کیپ ہے, یہ ان کی پانی پینے کی بوتل ہے اور یہ انہی کا صندوقچہ ہے پرانا. یہ تصویروں کے اندر جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے شہداء میں نظر آ رہے ہیں. یہ بھی تو میرا ورثہ ہے نا. میں نے اپنا ورثہ جمع کیا, تو جو میرا ورثہ ہے تو اس میں تو ورثے کو میں شامل کروں گا. میں دیکھوں کہ رانا صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر کیا کہیں گے؟ سر مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں چونکہ آئی ایم آلسو سن آف مرٹائر اور میرے والد صاحب نے 3 جنگیں لڑی. سیکنڈ ورلڈ وار 65 اور 71 میں وہ شہید ہوئے. تو میں اچانک یہ نظر پڑی اور میری آنکھوں میں مجھے نمی آ گئی ہے. وہی دیکھا کہ آپ نے بڑی محبت سے ان تصویروں کو اٹھایا اور یہ قبلہ کا بھی ایک محبت اپنے وطن سے, اپنی پاک فوج سے, اپنے جوانوں سے اور اپنی چیزوں سے محبت جو ہے, اور وطن کی جو محبت یہ بھی دین ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی دین ہے. تو قبلہ یہ جو ہے نا ہمیں ہماری بڑی ایک یونیک بات تھی اور دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے ورثے کو سنبھالا ہوا ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ اس طرح اپنے ورثے سے پیار نہیں کرتی. قبلہ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ وہ ہمارا ہی قصور ہے, ہم نے نہیں سمجھایا. نسلوں کا تو قصور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے, یہ وردیوں کی ذمہ داری ہے, یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو نسلوں کا تو کوئی قصور نہیں, وہ میرا قصور ہے. ہر بندہ یہ کہے. اچھا قبلہ اس میں یہاں پہ ایک بڑی یونیک چیز سائیکل میں دیکھ رہا ہوں, بڑی پرانی ہے. آپ نے سائیکل پہ سفر جو ہے نا اسکول جاتے ہوئے گاؤں میں کیا, تو آپ نے لگتا ہے اس یاد کو بھی. میں گاؤں میں نہیں رہا, میں شہر میں رہا. شہر میں شروع سے میرا بچپن سارا شہر کے ہیں ہم, لیکن اس کے بعد میں نے سائیکل پہ سفر کیا. میرے پاس اپنی سائیکل تھی جو میں نے سفر کرتا تھا. اب لوگ نا اس طرح صحت مند بھی نہیں ہے قبلہ, لوگ جو ہے نا سائیکل پہ سفر بھی نہیں کرتے, سواریاں آ گئیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سائیکل تو خود ایک ورزش ہے اور صحت اور فٹنس کا راز ہے. اچھا یہ جو پڑے ہوئے پتھر, ان کی کیا, یہ کہاں کے پتھر ہیں؟ پرانی اینٹیں ہیں جو پرانی عمارتوں سے پڑی تھیں, گری تھیں, انہوں نے پھینک دیں.